چاچو چاچو، 1.5 سالہ شفا نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں گڑیا، یہ چاچو ہیں، شاذل نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اچھا کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، آپ کا نمبر کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ، شاذین نے پھر سے پوچھا۔ میری 5 بڑی بہنیں ہیں اور انہوں نے میرا بہت خیال۔ شاذین نے بھی پھر اس کے پاؤں پر زور سے مارا۔ ایکچولی میرے 5 بھائی ہیں، اس نے پھر سے دانت نکالے۔ اوکے تو جی اب ہم چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ اسٹے ٹیون ود اس، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شاذیب نے جلدی سے وقفہ لیا۔ کیمرہ آف ہوتے ہی تینوں نے وہ کہا لگایا کہ پروڈیوسر بیچارہ بھاگا آیا۔ حد ہو گئی، آپ تینوں کی شکلوں سے واضح لگ رہا تھا کہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو کیا کریں، جس کو کبھی ہم نے گھر میں بھی عزت نہیں دی آج اس کا انٹرویو لینا پڑ رہا ہے، دونوں جڑواں شیطانوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس جی، اللہ جس کو عزت دے، شاہ رخ نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف باقی سب بھی گھر میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ دیکھو ذرا اس مشہور کرکٹر کی، اس کی گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، شامیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کل کلاس کی لڑکیاں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ صفا، بیٹسمین شاہ رخ تمہارا کزن ہے نا، پلیز مجھے اس کا نمبر دے دو۔ صفا نے اپنی کلاس فیلو کی نقل اتاری۔ شفا گڑیا میرے پاس تو آؤ، شاویز نے شفا کو شاذل کی گود میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خبردار، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے، ابھی مجھے اسے کھیلنے دو، شاذل نے اسے گورا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، شاویز نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ شفا آپ کس کی بیٹی ہو؟ شاویز نے چہرے پر معصومیت سموتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چھوٹے پاپا کی، شفا نے تھتلاتے ہوئے کہا اور شاذل کی گود سے اتر کر اس کے پاس چلی گئی۔ شاویز نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا۔ میری بچی، شاویز نے اس کے دونوں گال چومے۔ ایک تو اس گھر میں مجھے کوئی بھی میری بچی کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتا۔ شاذل منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ شاویز نے اسے منہ چڑھایا اور اسے دیکھ کر شفا نے بھی اپنے باپ کو منہ چڑھایا۔ تم بگاڑ دینا بچی کو، کچن سے نکلتی روحا نے شاویز کو اس کی اس حرکت پر ڈانٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، شامیر کہیں سے نمودار ہوا۔ شفا دیکھو بیٹے، بڑے بابا آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ شامیر نے شفا کو چاکلیٹ دکھاتے ہوئے کہا تو وہ شاویز کی گود سے اتری اور گھوڑے کی چال چلتی جلدی سے شامیر کے قدموں پہ پہنچی۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی، وہ بھی میرے پاس تھی نا۔ اب شاویز منہ بسورے بیٹھ گیا تھا۔ ہر وقت تو تمہارے پاس ہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر مجھے کھیلنے دو اس سے، شامیر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ایک تو تم لوگ شفا کے لیے ایسے لڑتے ہو جیسے وہ بچی نہیں کھلونا ہو، روحا نے تینوں کو کہا۔ ارے یہ تو چھوٹی سی گڑیا ہے نا شفا، شامیر نے اسے پیار کرتے ہوئے اسے پوچھا تو اس نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ میری بیٹی کے ساتھ تو کوئی مجھے کھیلنے ہی نہیں دیتا۔ شاذل ابھی تک غمزدہ سا بیٹھا تھا۔ شامیر شفا کو اپنی گود میں لے کر ہی بیٹھ گیا۔ یہ اس گھر کی روز کی کہانی تھی۔ شاویز اور شامیر دونوں کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا، صرف شاذل ہی تھا جس کو اللہ نے ایک بیٹے کے بعد بیٹی دی تھی، لہٰذا اب وہ پورے گھر کی ہی لاڈلی تھی۔ ایک تو وہ گول مٹول سی تھی، اوپر سے بولنے کے معاملے میں وہ چلی گئی تھی اپنی ماں پر۔ جب وہ اپنی توتلی زبان میں پٹر پٹر بولنا شروع کرتی تو سب کو سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی شاذل کو لگتا تھا کہ وہ اس کی نہیں بلکہ شاویز یا پھر شامیر کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ دونوں تو اسے چھوڑتے ہی نہیں تھے، اور صرف وہ دونوں ہی نہیں، ان کی بیویوں کا بھی یہی حال تھا۔ اور جب شفا کی جان ان سے چھوٹتی تو پھر شاذین اور شاذیب، صفا مروہ یا پھر امانت اور نزاکت صاحب اسے لے جاتے۔ بیچارے شاذل کو تو وہ رات کے وقت ہی ملتی تھی جب وہ سو رہی ہوتی تھی، اور گھر کے باقی بچے کچھ بول کر تو دکھا دیں شفا کو۔ یار مروہ، بال تو صحیح سے تھرو کرو، نیٹ کی دوسری جانب کھڑی صفا چیخی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹینس کھیل رہی تھیں۔ میں کوشش کر تو رہی ہوں، اب اور کیا کروں، مروہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اوف، تمہارے ساتھ کھیلنا مطلب اپنا وقت ضائع کرنا ہے، صفا نے غصے سے کہا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں لڑ رہی ہو اس سے، شاذین نے لان میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا، صفا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ لاؤ مروہ، یہ ریکٹ مجھے دو، میں سکھاتا ہوں تمہیں کہ کیسے کھیلتے ہیں۔ شاذین نے مروہ سے ریکٹ لے لیا۔ اس کے بعد مروہ 15 منٹ تک کھڑی رہی، لیکن شاذین اور صفا خود ہی کھیلتے رہے اور اسے پوچھا تک نہیں۔ وہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہی، لیکن وہ دونوں تو کھیلنے میں ہی مگن تھے، تو منہ بناتے ہوئے لان میں رکھی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ ان دونوں نے پھر بھی توجہ نہیں دی۔ کیا ہوا مروہ، تم اکیلے کیوں بیٹھی ہو، شاذیب نے پوچھا۔ کیونکہ ان دونوں نے مجھے بھگا دیا، مروہ نے کہا۔ چھوڑو، ان دونوں کی خاطر اپنا دل چھوٹا نہ کرو، آؤ میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔
شاہ زیب نے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ شاہ زیب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو اسے ناچار اٹھنا پڑا۔ اوئے، یہ دونوں کہاں گئے؟ شاہ زین نے شاہ زیب کی گاڑی کی آواز سنی تو مڑ کے دیکھا، پھر اسے مروہ کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر حیران ہوا۔ مجھے کیا پتا کہاں گئے؟ صفا نے کندھے اچکائے۔ چلو چل کر ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ ریکٹ پھینکتا اپنی گاڑی کے پاس بھاگا تو صفا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ یہ منظر ہے کراچی کے سمندر کا جو بحیرہ عرب سے جا ملتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں سمندر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہاں پر صرف دو چیزوں کی آوازیں بخوبی سنائی دیتی تھیں، ایک لہروں کی اور دوسری سمندری ہواؤں کی۔ پورے شہر میں بھلے سے ہوائیں چلیں یا نہ چلیں، لیکن یہاں پر آپ کو پوری رفتار سے ہوائیں چلتی ملیں گی، اور اگر تھوڑی دیر کو ہوائیں رکتی ہیں تو لہروں کی آوازیں سحر سا طاری کر دیتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر 2 قدم پر ایک ایسا بندہ ضرور ملے گا جس کے پاس ایک اونٹ یا گھوڑا ہوگا، اور وہ اس پر آپ کو سواری کرنے کی آفر کرے گا۔ جی نہیں، یہ سواری مفت کی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ سمندر کی آتی جاتی لہروں کے سامنے گھڑ سواری کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس کے علاوہ جیپ نما گاڑیاں بھی ہمہ وقت یہاں دستیاب ہوتی ہیں، جنہیں مختلف لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ کچھ منچلے اس کی بھی سواری کرتے ہیں اور سمندر کا ایک چکر ضرور لگاتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے سمندر؟ شاہ زیب نے مروہ سے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، کیونکہ سمندر پر اگر آپ نارمل آواز میں بات کریں گے تو اگلا بندہ بامشکل ہی سن پائے گا، لہٰذا آپ کو چیخنا ہی پڑتا ہے۔ بہت اچھا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ مجھے آئس کریم کھلانے لا رہے ہو، مروہ نے پوچھا۔ سمندر کی لہریں اس کے پاؤں بھگو دیتی تھیں۔ کبھی کوئی بڑی لہر آتی تو اس کے پیر گھٹنوں تک بھیگ جاتے، اور جب وہی لہر واپس پلٹ کر جاتی تو ایسا لگتا جیسے آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہوں، حالانکہ آپ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتے، لیکن جاتی ہوئی لہریں آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا محسوس کراتی ہیں۔ ہاں، آئس کریم بھی کھلاؤں گا، لیکن پہلے میرا دل کیا کہ سمندر پہ آئے تو تم کو بھی ساتھ لے آیا، شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر ان دونوں کا یہاں کیا کام ہے؟ ان دونوں کو دور سے دیکھتے شاہ زین نے صفا سے پوچھا۔ وہ لوگ سمندر کے پاس گاڑی روکے کھڑے تھے، جہاں سے وہ دونوں ان کو دیکھ تو سکتے تھے پر وہ لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارا چچورا بھائی میری معصوم بہن پر لائن مار رہا ہے، صفا نے اسے بتایا۔ تمیز سے، میرا بھائی کوئی چچورا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تمہاری بہن کو گن پوائنٹ پر لایا ہے۔ شاہ زین سے برداشت نہیں ہوا اپنے بھائی کے لیے ایسا لقب۔ او ہیلو، کسی لڑکی کو سمندر پہ لانا چچور پن ہی ہوتا ہے مسٹر۔ تم 1 منٹ۔ شاہ زین نے اسے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاہ زیب اور مروہ پر پڑی۔ ارے، اب یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر صفا نے پوچھا۔ چلو پیچھا کرتے ہیں۔ شاہ زین نے گاڑی سٹارٹ کر کے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تم سے ایک کام وقت پہ نہیں ہوتا؟ 24 گھنٹے صرف گھر کے ملازموں پر چلاتی رہتی ہو، شاویز نے روحا پر چیختے ہوئے کہا۔ اب کون سا کام نہیں کیا میں نے تمہارا؟ کل سے کہا ہوا ہے تمہیں کہ میری شرٹ پریس کر کے رکھ دینا، لیکن مجال ہے کہ تمہارے کان پر جوئیں بھی رنگی ہوں۔ اب میں کورٹ کیسے جاؤں گا؟ شاویز غصے سے بولتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ جوئیں کیسے رنگیں گی؟ میں روزانہ سر دھوتی ہوں، اور تم تو ایسے بھرم دکھا رہے ہو جیسے میں تمہاری ملازمہ لگتی ہوں، خود کر لیتے نا، روحا نے دو بدو جواب دیا۔ اگر یہ سب مجھے ہی کرنے ہیں تو تم کس لیے ہو اس گھر میں؟ میں اس گھر میں تمہارے کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، مجھے ویسے بھی ابھی شاذر کو نہلانا ہے۔ ہاں، اگر تم وہ کام کر دو تو پھر میں شرٹ استری کر دوں گی تمہاری۔ کیا بات ہے، میں کیوں نہلاؤں؟ یہ تمہارا کام ہے، سارے کام میرے ہی ہیں، اور تم کس لیے بنے ہو؟ مفت میں بستر توڑنے کے لیے؟ یہ میرا گھر ہے، اور اگر یہاں رہنا ہے نا تو میری مرضی پر چلنا ہوگا۔ مرضی پر تمہیں اپنے بابا کی بھی نہیں چلی، اور زیادہ اپنے گھر کا روب نہ جھاڑو۔ 500 لوگوں کی گواہی میں اس گھر میں لے کر آئے تھے تم مجھے، اور اب یہ میرا گھر ہے، اور اگر زیادہ میرے اوپر روب جھاڑا نا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ شاویز تو بھونچکا رہ گیا۔ تم جا کر خود استری کرو اپنی شرٹ۔ جا ہی رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی پھوڑ سے کام کروانے کا۔ ہاں تو جاؤ نا۔ ہاں جا رہا ہوں، کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ نا۔ جا ہی رہا ہوں، جاؤ۔ جا رہا ہوں۔ شاویز پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اف، اب اس کے بچوں کو بھی تیار کراؤں میں۔ روحا بھی پاؤں پٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے وہاں سے گزرتے اور ناشتہ کرتے گھر کے باقی افراد نے ان دونوں کو صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا۔ اب ان لوگوں نے روحا اور شاویز کے جھگڑوں پر سر پیٹنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ ان دونوں کا روز کا معمول تھا۔ چھوٹی سی بات پر بحث شروع کرتے تھے جو جھگڑے کی صورت کا اختیار کر جاتی، اور آخر میں دونوں جاؤ نہ کر کے واک آؤٹ کر جاتے۔ اب تو گھر کے لوگوں کو عادت ہو گئی تھی، اور انہوں نے مان لیا تھا
ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، اور اگر سما جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اس وقت امانت صاحب کے گھر میں 3 اقسام کی بہویں تھیں، ایک لڑاکا، دوسری پٹاخہ، اور تیسری بیچاری معصوم سی آپا۔ یہ آنٹی مجھے اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آئس کریم پارلر کی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے صفا نے شازین سے پوچھا۔ انہوں نے خلائی مخلوق پہلی بار دیکھی ہوگی نا، شازین نے مزے سے کہا۔ وہ دونوں شازیب اور مروہ کا پیچھا کرتے اس آئس کریم پارلر میں آئے تھے۔ شازیب اور مروہ ان سے دور ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شٹ اپ، صفا نے کھینچ کر اس کے بازو پر کلچ مارا۔ صحیح طرح بتاؤ، میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ نہیں یار، اور ویسے بھی تمہیں میک اپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شازین نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ سچ میں شازین؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں نا، تمہیں میک اپ کی نہیں، پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے، شازین نے کہتے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ یو ایڈیٹ، صفا ہو رہی۔ خیر، میں کیوں تمہاری بکواس پر کڑوں؟ صفا نے بے نیازی سے کہتے ہوئے موبائل نکالا اور سیلفی لینے لگی۔ ویسے اگر میں یہ تصویریں ناسا والوں کو دے دوں نا تو وہ ہم پر کیس کر دیں گے کہ ہم نے اپنے گھر میں غیر قانونی طور پر ایک خلائی مخلوق چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ شازین نے پھر سے اسے چڑھایا تو اس نے بس اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ دوسری طرف شازیب نے مروہ سے کہنا شروع کیا۔ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ شازیب نے پوچھا۔ بالکل نہیں، تم کہو، مروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو مروہ، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ مطلب؟ مروہ گڑبڑائی۔ مطلب یہ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شازیب نے بولا تو مروہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ 1 منٹ، خاموش، دیکھو شازیب وہ اسے کچھ کہہ رہا ہے۔ شازین نے صفا کو خاموش کروا کر شازیب کی طرف اشارہ کیا۔ کہہ نہیں رہا بلکہ وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہے، صفا نے کہا۔ ہاں، لیکن کیا نکال رہا ہے؟ اوہ، یہ تو جویلری کیس لگتا ہے، صفا نے شوق انداز میں کہا۔ اوہ، یہ تو رنگ ہے، انگوٹھی ہے، شازین نے بھی سخت حیرت لہجے میں کہا۔ شازین، صفا زور سے چیخی۔ مجھ پہ کیوں چیخ رہی ہو؟ شازین نے کان پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ تمہارا 6 فٹ کا لچا لفنگا لوفر اور کمینہ بھائی میری معصوم بہن پر ڈورے ڈال رہا ہے، صفا پھر سے چلائی۔ بس کرو، میرا بھائی ایسے ہی ڈورے نہیں ڈال رہا، وہ دیکھو تمہاری بہن کو عزت کے ساتھ پرپوز کر رہا ہے، اور تمہاری بہن بھی بہت بڑی میسنی ہے بھائی، دیکھ لو پہن بھی لی اس نے انگوٹھی۔ شازین غصے سے بولتا کھڑا ہو گیا۔ اوئے، میری بہن کا ذکر عزت سے کرنا، اور تمہارے ہی بغیرت بھائی نے اسے بھڑکایا ہوگا۔ صفا بھی اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ آس پاس کے لوگ گردنیں موڑ موڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مروہ نے اچانک سے کہا تو شازیب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شازیب نے حیرت سے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے مروہ کا ہاتھ پکڑا۔ مروہ بھاگو، شازیب نے کہا تو اس نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے، جبکہ باقی دونوں ابھی تک لڑائی لڑ رہے تھے۔ اوئے، میرے بھائی کو بغیرت مت بولو، سمجھی؟ شازین نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ تو اور کیا کہوں، ایسی کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنا کہاں کی شرافت ہے؟ او ہیلو، وہ اکیلا نہیں ہے، تمہاری بہن بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور ارے وہ دونوں کہاں گئے؟ شازین بولتے بولتے چونکا۔ بھاگ گئے ہیں، آئس کریم پارلر میں بیٹھے تمام افراد نے ہم آواز ہو کر کہا۔ چلو چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں، صفا نے کہا تو وہ دونوں باہر کی جانب بھاگے۔ گھر پہنچ کر دونوں نے اپنے اپنے ہم شکلوں کو ڈھونڈ کر سب سے پہلے ان کی خوب کلاس لی۔ وہ دونوں شکل سے معصوم لگنے والے گھننے میسنے سر جھکائے مسکرا کر ان کی صلواتیں سن رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شازین نے شازیب کو اٹھا کر ٹھنڈے پانی کے پول میں پھینک دیا، اور صفا نے مروہ پر تکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ صفا کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت گھر کے تمام افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شازیب اور مروہ کی بات طے کی جا رہی تھی، لہٰذا چائے بنانے کا کام صفا کے سر پہ تھا، اور وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ زور و شور سے گا بھی رہی تھی۔ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ خوش رنگ بہارا ان کی زندگی میں کون سے پھول کھلاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، تو مس مت کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔